ہیں روایت ہے کہ آپ نے ایک دن ایک مریض تھا، سخت بیمار تھا، وہ آپ کے پاس آیا۔ جب آپ کے پاس آیا تو آ کے اس نے اپنا مرض آپ کو بتایا اور کہا آپ سے دم کروانے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے پھونک ماریں، کچھ پڑھیں۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ نے اس کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھی۔ رسول عربی کا فرمان تو آپ نے سنا، فیہ شفاء من کل داء، ہر بیماری کی شفا سورہ فاتحہ میں ہے۔ اب بابا فرید الدین نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کو پھونک ماری، پھونک مار کے اس کو کہا اللہ تجھے شفا عطا کرے۔ وہ شخص گھر پہنچتا ہے، اس کا مرض جاتا رہتا ہے۔ اب مرض تو اس کا چلا گیا، اب کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں بھی پڑھوں گا تو لوگوں کو شفا مل جائے گی۔ اب اس نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ کسی کو بھی کوئی مرض ہو میرے پاس آئے، میں اس کو دم کروں گا اور دم کرنے کے بعد اس کو شفا بھی ملے گی۔ اب مختلف مریض اس کے سامنے آتے ہیں، وہ ان کو دم کرتا ہے، دم کرنے کے بعد وہ جب دم کر دیتا ہے لوگوں کو شفا نہیں ملتی، وہ بابا فرید کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے سورۃ فاتحہ تو آپ نے بھی پڑھی تھی، مجھے اللہ نے شفا عطا کی، میں نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی، لیکن لوگوں کو تندرستی نہیں مل رہی، لوگوں کوئی بیماری نہیں جا رہی۔ آپ نے فرمایا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کیا خوب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں واقعتاً شفا موجود ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق شفا دینے والی ہے، لیکن یہ کسی زبان سے جب پڑھی جاتی ہے اس زبان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جو زبان جو پڑھی تھی، جہاں سے میں نے سورہ فاتحہ کا تلفظ کیا تھا، یہ بابرکت زبان ہے، اس سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس سے دوسروں کی غیبت نہیں ہوتی، اس سے لوگوں کی برائیاں بیان نہیں ہوتی، یہ زبان ذکر اللہ سے تر رہنے والی ہے۔ جب زبان اس طرح کی ہو اللہ شفا بھی عطا کرتا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے برکت نہیں ملتی، میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی جب میں کسی کو دم کرتا ہوں اللہ شفا نہیں دیتا۔ ارے شفا کے لیے اپنے عملوں کو بھی درست کرنا ضروری ہے، زبان کو غیبت سے بچانا بھی ضروری ہے، زبان کو غیبت کے بعد چغلی سے بچانا بھی ضروری ہے، زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھنا بھی ضروری ہے، زبان پر قرآن کی تلاوت جاری رکھنا بھی ضروری ہے، زبان کا گناہوں سے بچانا بھی ضروری ہے، زبان کا جھوٹ سے بچانا بھی ضروری ہے۔ جب زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی، پھر جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، جس طرح بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ نے پڑھی ہم بھی پڑھیں گے، جب زبان پاک ہوگی، جب زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہوگی، جب زبان نماز میں سورہ فاتحہ کی بار بار تلاوت کرنے والی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس سورہ فاتحہ کی برکت سے سب کو شفا عطا فرمائے گا۔ اب کیا ہے، اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک گولی ہے، اس کا کام تو بندے کو مار دینا ہے، لیکن گولی آپ غلیل میں رکھ کے چلائیں تو وہ گولی کام نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے پیچھے اس کے آلہ کار کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب گولی وہی ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ وہی ہے، لیکن بندے کی زبان میں تاثیر آنا ضروری ہے، بندے کی زبان پاک ہونا ضروری ہے، بندے کے عملوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ اب گولی آپ اپنے ہاتھ سے ماریں، اس طرح پکڑ کے کسی کو ماریں، وہ کوئی اس طرح کا نقصان نہیں کرے گی۔ وہی گولی جب اسلحے کے اندر رکھ کے، اسلحے وہ بندوق کے اندر رکھ کے چلائی جاتی ہے، وہی گولی کام کر جاتی ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سورہ فاتحہ یہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جواب بھی دیتا ہے۔ بندہ، ہم لوگ ہر روز سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں،
ہر نماز کی ہر رکعت میں بندہ مومن سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، اور جب بندہ سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے رب کی طرف سے جواب آتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اس بات کو نہیں جانتے، بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کو جانتے ہی نہیں کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں رب کیا فرماتا ہے، اللہ کا کیا جواب ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سرکار کا فرمان ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب میرا بندہ میری حمد کرتا ہے، نماز میں ہو علاوہ نماز کے ہو، جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال ربہ، اللہ فرماتا ہے حامدانی عبدی، لوگو اے فرشتوں، اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب تبارک و تعالی جو خالق و مالک ہے۔ بندہ ادھر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے حامدانی عبدی، اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، بندہ پڑھ رہا ہے، رب تبارک و تعالی بندے کی سورہ فاتحہ کو سن کے جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ یہ ہم پڑھتے ہیں، جواب رب کی طرف سے آتا ہے، بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اسنا علی عبدی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، واللہ اللہ فرماتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی، اے فرشتوں میرا بندہ جو کہہ رہا ہے ایاک نعبد، مولا تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ادھر سے رب کا کیا جواب ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ولی عبدی ما سأل، میرے بندے نے جو سوال کیا میں مجھے عطا کر دوں گا۔ کیا ہوتا ہے جب وہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، جب یہ آخری آیات پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی، یہ جو وہ مانگ رہا ہے مولا مجھے صراط مستقیم پہ چلا، اے مالک و مولا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے۔ اور صراط مستقیم کے بارے میں پھر بندہ کہتا ہے صراط مستقیم وہ والا راستہ الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے کہ اے فرشتو ھذا لعبدی، یہ جو ابھی آیات پڑھی ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا ہے صراط مستقیم کو مانگا ہے، میرے بندے نے مجھ سے مدد مانگی ہے، میرے بندے نے میری رحمت بری اور میری جو بزرگی ہے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد آج وہ مجھ سے صراط مستقیم پہ چلنا مانگ رہا ہے، آج وہ مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، آج میری عبادت کر رہا ہے، ہر کام میں مجھی سے پکار رہا ہے، مجھی سے استعانت طلب کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے جو کچھ مانگا آج میں نے اسے سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب غور کرنے کی بات ہے، میں اور آپ روز سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ کا جواب بھی ہمیں ملتا ہے،
کس قدر خوش نصیب ہیں میں اور آپ، اور خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ توفیق بخشتا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ یہ بیماروں کو شفا دیتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم ایک جنگ کے لیے نکلے، واپسی پہ تھے اور سفر میں تھے، ایک جگہ پہ ہم نے قافلے کو روکا، اور قافلوں کے روکنے کے بعد وہ جو علاقہ تھا وہ مشرکوں کا علاقہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا، ان لوگوں نے کہا کھانا کوئی نہیں ہے، پانی نہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں رات ہوئی، اب وہاں پہ رات کو چند لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے تم لوگوں میں سے کوئی دم درود کر لیتا ہے؟ یہ حدیث آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے بادشاہ کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، ہمارے بادشاہ کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو اب تم میں سے کوئی دم کر دے تاکہ زہر کا اثر ختم ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رات والا معاملہ بھی ہمارے ذہنوں میں تھا کہ ہم نے ان سے روٹی مانگی، ان سے پانی مانگا، ان لوگوں نے منع کر دیا۔ اب آپ فرمانے لگے کہ دم تو کریں گے لیکن اس کا معاوضہ لیں گے، اس کی اجرت لیں گے۔ کیا ہوتا ہے جب کسی کی جان پہ بنی ہونا، وہ کہتا ہے جو کچھ بھی جاتا ہے جائے۔ اب وہ سردار تھا ان کا جس کو بچھو نے کاٹا تھا، کہنے لگے جو مانگو کہ دیں گے، آؤ آ کے دم تو کرو۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم لوگ گئے، جا کے سورہ فاتحہ کو پڑھا۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد ہم نے دم کیا۔ دم کرنے کی جب دم کر کے ہم فارغ ہوئے، اللہ کا فضل و کرم ہوا، سورہ فاتحہ کی برکتیں ظاہر ہوئیں، اللہ نے زہر کے اثر کو ختم کر دیا۔ جب زہر کا اثر ختم ہوتا ہے اب وہ قافلے والے پوچھتے ہیں لینا کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے کہا سب مہمانوں کو ہم لوگوں کو کھانا بھی دو، پانی بھی دو، اور اس کے ساتھ ساتھ 40 بکریاں اجرت میں دو۔ اب جب کہتے ہیں ہم نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، اب جب 40 بکریاں لی تو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ صحابہ کہنے لگے اس سورہ فاتحہ کی اجرت نہیں لینی چاہیے تھی، اب کچھ کہنے لگے ان لوگوں نے ہمیں نہ پانی دیا نہ ہمیں کھانا دیا اور اس کی اجرت لینا جائز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں یہاں سے کچھ دور سرکار مدینہ موجود ہے، آج ہم وہاں یہاں آرام کرنے کے بعد کل جب ان کی بارگاہ میں جائیں گے وہاں پہ جا کے ہم سرکار سے پوچھ لیں گے، اگر تو لینا جائز ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر لینا جائز نہ ہوا تو پھر ہم یہ بکریاں واپس کر دیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سناتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری یہ سورہ فاتحہ شفا دینے والی سورت ہے، یہ تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے سنا تھا کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اللہ نے شفا عطا کر دی۔ اب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکریوں کی اجرت کو جائز بھی قرار دیا، بلکہ ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا، فرمانے لگے ابو سعید خدری اس میں میرا حصہ بھی شامل ہے، اس میں میرا حصہ بھی بنتا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ تم نے میرے سے سیکھی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ بیماروں کے لیے شفا ہے، سورۃ فاتحہ پریشانیوں کی پریشانی سے نجات ہے، سورہ فاتحہ اللہ عز و جل کا وہ کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس سے پہلے کسی نبی کو نہ دیا۔ سورہ فاتحہ وہ ہے کہ جو
तौरात के बदले रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। सूरह फातिहा सूरत शिफा है, ये सूरत कंज है, ये सूरत वाफिया है, ये सूरत शाफिया है, ये सूरत दुआ है, ये सूरत तालीम मसला है, ये सूरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये सूरत सबा मसानी है। इस सूरत के मुफस्सिरीन ने 30 से ज्यादा नाम निकल किए हैं। गोया साबित ये हुआ अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान का जो निचोड़ है वो सूरह फातिहा में रखा है। अब बंदे मोमिन को चाहिए कि वो अपनी जुबान सूरह फातिहा के जिक्र से तर रखे। अगर परेशानी आए सूरह फातिहा को पढ़े, अगर औलाद बीमार हो जाए सूरह फातिहा से दम करे, रब के हुजूर आए सूरह फातिहा पढ़े। जब सूरह फातिहा पढ़े अपने रब के जवाब का उस तरफ भी तवज्जो करे। जब सूरह फातिहा पढ़े अल्लाह के कलाम की तरफ तवज्जो करे। और जब बंदा कुरान को खोलेगा अल्लाह बरकतें देगा। जब सूरह फातिहा को खोलेगा अल्लाह बरकतें देगा। और जब अल्लाह बरकतें देगा कुरान की बरकत से घर में रहमत होगी, घर में रहमत होगी तो रिज्क में बरकत होगी, रिज्क में बरकत होगी, औलाद पाक रिज्क खाएगी। जब औलाद पाक रिज्क खाएगी अल्लाह तबारक व तआला उस औलाद को भी नेक बनाएगा। जब औलाद नेक होगी बंदा दुनिया से जाएगा, औलाद दुआ करेगी। जब बंदा औलाद को सूरह फातिहा सिखाएगा, मस्जिद में लाएगा, कुरान खोलना सिखाएगा, नमाज पढ़ना सिखाएगा, ये बंदा दुनिया से चला जाएगा। इसकी औलाद नमाज के अंदर सूरह फातिहा की तिलावत करने वाली होगी। और जब बंदा सूरह फातिहा को पढ़कर अपने मरने वालों के लिए इसाले सवाब करता है, वो वाकया भी आपको याद है। वो वाकया कि जब एक छोटा बच्चा था उसका बाप गुनाहगार था, उसकी कब्र में उसको अजाब हो रहा था। बच्चे ने पहले दिन मदरसे में जाके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं दोबारा कब्र के पास से गुजरता हूं, अब कब्र पर अजाब नहीं है। आप पूछते हैं कि जब कब्र पर अजाब खत्म हुआ मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया ऐ मालिक मौला इस कब्र वाले के अजाब को किस तरह दूर किया गया। अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे प्यारे नबी आप क्या पूछते हैं। मामला दरअसल यूं हुआ जब ये मरा था इसकी बीवी हामिला थी, उसके पेट में बच्चा था और ये गुनाहगार था, इसकी गुनाहगारी की वजह से इसको अजाब हो रहा था। फिर क्या हुआ इसका बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, आज मदरसे में जाके उसने कारी के सामने बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा है। और जिसका नाबालिग बच्चा छोटा बच्चा मुझे दुनिया में रहमान और रहीम पुकारे मैं किस तरह उसके वालिद को अजाब दे सकता हूं। अब मेरे मीठे इस्लामी भाइयों ये सूरह फातिहा की बरकतें हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सूरह फातिहा की बरकतों से हिस्से अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि